آپ کے اعلیٰ تعلیم یافتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باہر ملک تعلیم حاصل کر کے آ گیا، اب کتے کی رسی اس کے ہاتھ میں، کتے کو وہ مرغا تکا کھلاتا ہے، ایئرپورٹوں پر بھی قرآن، کتا ایک کتا 40 لاکھ کے 50 لاکھ کے مولویوں کا خون مفتی نظام الدین کا بہ رہا ہے، روڈوں پر بہ رہا ہے۔ حضرت مفتی عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار، شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا حمید الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین روڈوں پر خون، ان کے لیے 1 روپے بھی کبھی نہیں ہوا، ان کے اولاد کو کسی حکومت نے بھی نہیں دیا، لیکن ایک کتا 40 لاکھ کے 50 لاکھ کا۔ ایک جگہ میں گیا، اس قسم کا کتا کسی نے پال کر کے رکھا، کہنے لگے مولوی منظور، وہ بھی مولوی کہتے مولوی منظور، اس کتے کی ماں یعنی کتیا وہ 6 لاکھ میں بک گئی ہے، یہ نر ہے اور یہ امید ہے 10-12 لاکھ کے بکے گا، یہ بہت نسلی کتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ بھی نسلی، آپ کے کتے بھی نسلی، کم نسل مولوی منظور ہے، کم نسل مولوی منظور ہے کہ میرے سینے میں یہ ہے کہ قرآن ہے، میں حافظ ہوں، میں کم نسل قسم کا آدمی، واہ تجھے مبارک ہو۔ ہے مولوی بھی کہتا ہے کہ جی اعلیٰ تعلیم، اور اعلیٰ تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ پالنے کے ہے، اور آپ کا اعلیٰ قسم کا افسر میں نے دیکھا ہے کتوں کے غلام بنے ہیں۔ کوئی مولوی کتے کا غلام نہیں ہے، محمد کا نام، اللہ کا نام لے کر کے مولانا امداد اللہ کے جوتوں پر لوگ لڑتے ہیں، مولوی منظور کے پگڑی سے بوسہ لیتے ہیں، جہاں لوگوں کو دیکھا گاڑی پر جمع کر، خدا کی قسم گاڑی کے ٹائروں کے بھی بوسہ لیتے ہیں، گاڑی کے شیشے کی بھی بوسہ لیتے ہیں، گاڑی کے اللہ کا بھلا کرے لوہے کے بوسے لیتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا ہے، بڑے بنے۔ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ سارے مولوی بنے، لیکن یہ ایک جملہ میرا سنو، ایک جملہ سن لو، جب تک تبلیغی جماعت ہے، جب تک نمازی ہے، جب تک اللہ والے ہیں، جب تک قرآن ہے، جب تک یہ حافظ ہے، اس وقت تک یہ سورج کا نظام چلے گا، چاند کا نظام چلے گا، ہوائیں چلیں گے، دریا بھی اور یہ تارے یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں گے، سورج چاند بھی ڈیوٹی ادا کریں۔ جب قرآن نکلے گا اللہ والے یہاں سے نکلیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر یہ ہے کہ آپ نہیں رہیں گے، آپ کا ملک بھی نہیں رہے گا۔ مجھے کہنے دیجیے، مولوی امداد اللہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں الحمدللہ اسے اجازت لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ آپ کو صاف بتاؤں، ملک کو بچانے والے علماء ہیں، ملک کو بچانے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ گند ہر جگہ پر آپ کا گندی گند ہے، اور آپ گند ہی پھیلاتے جاتے ہیں اور مدارس والے دھوتے جاتے ہیں، آپ گند پھیلاتے جاتے ہیں، مدارس والے دھوتے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر روٹی بھی نہیں، بجلی نہیں، روٹی نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، نوکری نہیں، اسپتال نہیں، روٹی کے لوگ ترستے ہیں، لیکن ہر گھر میں ٹیلی ویژن، ننگی تصویریں، اخبارات، بے حیائی مفت میں، شہراؤں پر بھی بے حیائی۔ شاہرہ پھر مجھے معاف کیجئے گا، قربان جاؤں تمہارے ملک پر۔ میں ایران میں تھا، اس میں دبئی میں تھا، تو آپ کے ایک وزیر نے اسلام آباد میں اس نے سینما گھر کی بنیاد رکھی، سینما گھر کی بنیاد رکھی، اور 8-10 من مٹھائیاں تقسیم ہو گئی لوگوں میں، اور دعا کرو، وزیر دعا کر رہا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اس نے کیا کر دیا؟ سینما گھر کی بنیاد رکھی۔ ہے ہمارے ایرانی بلوچ تو چھیڑا ہو کر کے باتیں کرتے، مجھے کہتے ہیں استاد جی شمائی پاکستانی چونے بے غیرت تھا، مجھے کہتا ہے آپ کے پاکستانی کیسے بے غیرت ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سینما گھر کی بنیاد رکھ کر کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے، وزیر دعا کر رہا، لوگ آمین کر رہے، آپ میں سے ایک میں اٹھے، وہ دعا کیا تھی اور وہ آمین کس بات پہ کیا جا رہا، وہ مٹھائیاں کس خوشی میں تقسیم۔ اس کے بعد اگر دنیا، آپ احمق کس کو کہیں گے، بے وقوف کس کو کہیں گے، بے غیرت کس کو کہیں گے، بے دین کس کو کہیں گے، لامذہب کس کو کہیں گے، کتا کس کو کہیں گے؟ یہ پرلے درجے کا کتا ہے، اور کون ہے؟ اس کے بعد تو بتا دے، بے حیا اور بے شرم اور احمق یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے، بلوچوں نے، میں بھی مذاق کیا آدمی، کہتا استاد یہ چیئے دعا کریں گے، دعائیں تو کہ 6 لوٹی۔ میں نے کہا کہ اللہ میں بے حیا ہوں، میرے پورے خاندان کو بے حیا بنا دے، میرے ماں باپ کو بے حیا بنا دے، میری اولاد کو بے حیا بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں آمین۔ یہ میں نے گند اور نجاست اور پلیتی کی بنیاد رکھی ہے، اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دے، آمین۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حکمرانوں کے تحت، ان کی نگرانی میں، ان کی چھتری کے نیچے اس طریقے پر سینما ملک کو ترقی ہوگی۔
اور مٹھائیاں بٹ رہی ہے. آپ بتائیں بنور ٹاؤن میں اللہ آپ کا بھلا کرے کتنے مرتبہ آپ کے سربراہ ہے اور کتنے پیسے دیے, کروڑ. یہ تھوکتے بھی نہیں ہے بنور ٹاؤن والے اس پر, دارالعلوم والے, فاروقی والے, اداروں والے, آپ ہی کے. میں نے عرض کیا کہ سہولت کاروں کو پکڑ رہے, سہولت کار. اور مجھے کئی دفعہ ٹیلی ویژن والے بھی میرے پاس آئے کہ مجھے ایک دن معاف کیجئے گا, وہ ادارے کا نام لیا, آپ اپنے مدرسے میں اعلیٰ تعلیم دے کر کے فلانے ادارے میں, فلانے میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں اس لیے نام نہیں لیتا, فلانے ادارے میں آپ لڑکوں کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ میں نے کہا بالکل بھیجتے. جو ہمارے یہاں استعداد, صلاحیت, تقویٰ, طہارت کے حامل ہوتا ہے اس کو امام بناتے, خطیب بناتے, اس کو واعظ بناتے, مدرس بناتے, درس قرآن پر اس کو لگاتے. درمیانہ جو ذہن کا ہوتا اس کے ساتھ کچھ محنت کر کے اس کو بھی استاد لگاتے. ہمارے یہاں سب سے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے تمہارے ادارے میں ہم بھیجتے. جی مولوی امداد اللہ سے پتہ کرو, مولوی امداد اللہ سے پتہ کرو, اور اپنے ان اداروں کے, جو اداروں میں جا کر کے جو حکومتوں کے اللہ کا بھلا کرے جو پلیٹ چاٹتے ہیں, جا وہاں اداروں میں بنوری ٹاؤن کے سینکڑوں لوگ ہیں, دارالعلوم کے سینکڑوں ہیں, جامع فاروق کے سینکڑوں, ہزاروں میرے اپنے شاگرد ہیں, لیکن وہ کمینہ جو بالکل پڑھائی میں صفر تھے. اس قسم کے لوگوں کو ہم آپ کو سپلائی کرتے ہیں, جو بالکل غبی اور اغبل اغبیاء, جو لا ابالی, جو ہمارے ہاں جو ہیرو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے مرتے ہیں, لوگوں کے لیے. لوگوں کو اللہ کا بھلا کرے. اس قسم کا ڈسکو ماڈرن مولوی نہیں چاہیے جو تم چاہتے ہو, اس قسم کا غیرت مند مولوی چاہیے. اس قسم کے تو ہر قسم کے اللہ کپڑے کے مولوی ملتے ہیں, اور اللہ کا بھلا کریے کہ اس قسم کے مولوی جو موقع کے مناسب جو کچھ بھی آپ کہیں گے چلنے والا, ایسے مولوی آپ کو ملے گا. ابن الوقت اور ابناء الوقت آپ کو ملیں گے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بنور ٹاؤن میں بڑی تعداد غیرت مندوں کے للکارنے والے ہم بھیج دیتے ہیں. دارالعلوم میں, فاروقیہ میں, خود میرے مدرسے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم تمہارے کھاتے نہیں ہیں تو تمہارے گائیں گے کیا؟ ہم تمہارے کھاتے نہیں ہیں تمہارے گائیں گے کیا؟ جو تمہارے لوسی کھاتے وہی تمہارے گائیں, ہم تمہارے کھاتے نہیں, ہم اس کے کھاتے, ہم اسی کے گاتے, ہم اس کے کھاتے اسی کے گاتے ہیں. مدارس کا خیال کرو, نگرانی کرو, اپنے بچوں کے بھی خیال. مدارس آپ چلائیں گے, مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. مجھے دوسری جگہ جانی ہے, کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن پھر بھی یہ ملا اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر اس کو لگ رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ ملا کام کر رہا ہے. اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ ان بچوں کے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, اللہ پاک یہ کہ ان کو عالم بنا دے, مفسر بنا دے, محدث بنا دے, ادارے کے مسائل کو خزانہ غیب سے حل فرما دے. آپ کی اس عقیدت کو جو لے کر کہ آپ بیٹھے ہوئے, پروردگار آپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. پروردگار آپ کے علم میں, عمل میں اور عمر میں, رزق میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.